پاکستان اور امریکہ کے تعلق، اس سے پچھلے ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ہم 1971 تک ہم بیان کر چکے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ آج آگے جانے سے پہلے آج میں ایک انڈین فلم تھی، اس کا ایک بڑا ہی مشہور ڈائلاگ ہے، اور یہ میرا خیال ہے غالباً امیتابھ بچن کا ہے، یا اس سے پہلے راجیش کھنہ جو تھے وہ بھی بڑا نام تھے، لیکن بہرحال اتنے بڑے وہ سپر سٹار تھے اور پھر تنہائی میں وہ فوت ہوئے۔ تو ڈائلاگ کیا ہے؟ امیتابھ بچن جو ہے وہ کہتا ہے فلم کے دوران، کبھی کبھی سالا اپن کو لگتا ہے کہ اپن ہی بھگوان ہے۔ بڑے صغیر میں یہ جو انسانی جبلت ہے جس میں ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ سالا وہی اپن ہی بھگوان ہے، اور اس بھگوان جو ہے اس میں اس کو لگتا ہے کہ وہ انسانوں پہ حکمران، انسانوں کے اوپر حکمرانی کرنے کا نشہ بہت زیادہ ہی انسانوں میں یہ ہے، انسانوں، اور اس وجہ سے جو انسانوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر وہ جان لے بھی لیتے ہیں اور جان دے بھی دیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ اور مغلیہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے باپ کو بیٹے اور بیٹوں کو باپ، بھتیجوں کو باپ قتل کروا رہے تھے اقتدار کے لیے۔ یہ ہمایوں، اورنگزیب، بابر، ان کے اگر آپ تاریخ پڑھیں۔ اسی طرح انگلینڈ میں جارج جو ان کا فلپ ہشتم تھا، اس نے اپنی 4 بیویوں کو جلادوں کے حوالے کر دیا تھا۔ تو یہ جو پاکستان میں، جو ہمارے برے صغیر میں جو اس بات پہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی نظام ہی نہیں چل پا رہا، نظام ہی بدلتے ہیں۔ دیکھیں 75 سالہ تاریخ میں 3 کانسٹیٹیوشن آ گئے، پہلا پارلیمنٹری نظام آیا، اس کو بھی ختم کر دیا، پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئی، وہ بھی ختم ہو گئی، اور عرصہ ہی بڑا تھوڑے عرصے میں وہ جو 1956 کا آئین ہے وہ تو 2 سال رہا، 1962 کے آئین کو 7 سال ہو گئے، ابھی یہ جو 73 کا آئین ہے اس کو کچھ سال ہو گئے ہیں، لیکن اس میں امینڈمنٹ 30 کے قریب امینڈمنٹس بھی ہو گئی ہیں۔ تو یہ کیسا کانسٹیٹیوشن ہے؟ تو پاک امریکہ تعلقات میں جب یہ دور آ گیا نا، جس میں جب یہ ایسٹ پاکستان پہ مکتی بانیز کو انڈین را نے جو ان کو سپورٹ کیا، اس سپورٹ کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو تھا وہ وہاں پہ جنگ ہوئی اور وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا۔ اب چونکہ پاکستان سیٹوں اور سینٹوں کا ممبر تھا اور پاکستانیوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ دیکھیں انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور انڈیا ہمیشہ سے بہت بڑا امپورٹر رہا ہے اسلحے کا۔ اس وقتوں میں بھی جو انڈیا تھا $1 بلین کا اسلحہ سال میں لیتا تھا وہ امریکہ سے، کیونکہ انڈیا جو ہے ہندو ایک تنگ نظر اور تنگ دل اور کم ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا تمہارا ملک ہے، ایک پورا برے صغیر ہے، اتنا متنوع ہے۔ ہم جب پاک بھارت تعلقات پہ بات کریں گے پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ملک میں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ملک ہے جس کو بھارت یہ کہتے ہیں، اور اس ملک میں 27 قومی زبانیں ان کی، تو اتنا متنوع ہے، ذات پات کا نظام ان کا ہے، ان کی ثقافت بڑی متنوع ہے۔ اب تو انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے، ان کے جو ہندو ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں میں ایک دوسرا اجلاس کیا، اس اجلاس میں انہوں نے ہندوستان کو ایک ہندو ریاست قرار دے دیا، اور اتنی خوفناک شرانگیز دہشت گردانہ جو انہوں نے تقاریر کی ہیں، پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے۔ یہی کام اگر کوئی مسلمان مولوی کرتا، کوئی تبلیغی جماعت والا کرتا، پوری دنیا کے میڈیا میں زلزلہ آ جانا تھا، قیامت برپا ہو جانی تھی۔ لیکن جو انڈینز، یہ جو انڈین ہندو ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم وچن دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی نسل کشی کریں گے، ہندوستان سے مسلمانوں کو مار چھوڑیں گے، اور یہ اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس سے راغب کر رہے ہیں، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں اس بات کو رپورٹ ہی نہیں کرتا کہ ان کی اتنی خوفناک اور نفرت انگیز جو انہوں نے تقاریر کی ہیں، جس میں مسلمان، ہندو اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ جو ادھر سے، اور ایک اور انہوں نے کر دیا کہ جی اس کو بھارتیہ راشٹر قرار دیں،
بھارت جو ہے ہندو ریاست والی، ہم اس کو سیکولر نہیں مانتے. تو جب یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں تو تب کوئی نہیں بولتا. تو جو ہندوستان تھا یہ $1 ارب کا اسلحہ ہر سال امریکہ سے لیتا رہا. ہمارے ساتھ جو امریکنز نے جو اچھا کام یہ کیا کہ 1971 کی جنگ میں مس اندرا گاندھی کو، جو اس وقت کی وزیر اعظم بھارت تھیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اگر مغربی پاکستان میں حملہ کریں گی تو پھر 7واں جو بیڑی بیڑا ہے وہ آپ پہ حملہ کر دے گا. یہ امریکہ نے ضرور کیا، کیونکہ میں کل بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ امریکن پالیسی میں یہ بات موجود ہے کہ فارن پالیسی ویسے وہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کی یکجہتی، اس کی سالمیت، اس کی بقا بہت عزیز ہے، یہ امریکنز کہیں گے، لیکن ایکچوئل ان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ان کو ایک سیمی اسٹیبل پاکستان چاہیے، اور اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی اسٹیٹس کو نہیں توڑتے. بدقسمتی سے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو وہ اس میں پہلے ہی ہم لوگ دولے شاہ کے چوہے ہیں، ہم تو سوال اٹھاتے ہی نہیں ہیں. نہ ہمیں یہ کبھی پوری دنیا کے غم پریشانیاں ہمارے سینے سے وابستہ ہیں، لیکن اپنے غم نہیں ہیں. اپنے کسی بھی حکمران کو، کسی بھی سرکاری محکمے کو کبھی بھی ہم نے کوشچن نہیں کیا بھئی آپ ہمارے پیسوں سے اتنی میراث انجوائے کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، ہمیں نہ صحت کی سہولت ہے، نہ تعلیم کی سہولت ہے، نہ ہمیں امن و امان، سڑکیں ہماری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گلیاں بازار ہمارے گندے ہیں. تو یہ بات تو گورے دے سمجھتے ہیں لوگ کہ گورے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں. اتنے بھی عقل مند لائق نہیں ہیں، یہ ہم سے زیادہ لائق نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ برے صغیر کے لوگ، ان کے ڈی این اے میں غلامی چلی گئی، کچھ مذہبی قدامت پسندی کی وجہ سے مسلمان تو بہت زیادہ پسماندہ ہو گئے کہ اس فرقہ واریت سے نکلتے ہی نہیں. کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی سنی بن گیا، پھر آگے فردر فرقہ واریت ڈویژن ہے. تو برے صغیر میں یہ بات امریکنز کو بھی پتہ ہے. تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ سے غیر مستحکم نہیں کرنا، بلکہ ہمیں سیمی، یعنی کہ کبھی اسٹیبل کر دیا اور کبھی غیر عدم استحکام سے. تو یہی وجہ پولیٹیکل جو لاٹ ہے وہ بھی وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اپن بھگوان ہیں، یہ جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں. اور یہی مسئلہ ہے پاکستان میں جو نظام کامیاب نہیں ہو رہا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اندر کا ہمارا بھگوان ہے نا، یہ ہمیں جینے نہیں دیتا. یہ بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو اس کی کوئی منطق نہیں، جو اپنے آپ سے ہم بناتے ہیں. رب تو ایک ہی ہے نا جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. یہ فرق ہے بھگوان ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں اپنے آپ سے. تو ہمارے اندر جو بھگوان بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ جی میں بھگوان ہوں اور میں ہر بندے کے اوپر انسانوں پہ حکومت کروں، تو یہ نہیں رہنے دیتا. تو 1900 اب جب 71 میں ملک جو ہے ہمارا ٹوٹ گیا، نیا پاکستان بن گیا. اب اس نئے پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو، شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، آج بھی ہمارے پہ مسلط ہے. اس کے نواسہ صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں ہر گھر سے بھٹو. بھائی بھٹو نے کیا کیا؟ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں بھٹو کا بہت کلیدی کردار ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہم کوئی پولیٹیکل سیاسی وابستگی نہیں رکھتے، لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ جو نیشنلائزیشن کی اس وقت سے اس ملک میں سرمایہ نہیں کھڑا ہوا. اصول تو یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ کاروبار نہ کرتی بلکہ کاروبار کو کنٹرول کرتی، اس کے اوپر کاروبار کے اوپر اس کے اندر اس کی حدود و قیود کے اندر اس کو رہنے دیتے اور ان کو پورا موقع دیتے، فریڈم دیتے، جیسے باہر کے ممالک میں ہے. تو یہ نیشنلائزیشن کی پالیسی نے بیڑا غرق کر دیا. بھٹو ایک امبیشیس آدمی تھا، ہے وہ ذہنی طور پہ امریکہ کے ساتھ نہیں تھا. اس کا رجحان جو تھا وہ سوشل، امریکن اس بات کو سمجھتے تھے کیونکہ جو جنرل ایوب کی کیبنٹ میں بڑے اہم پورٹ فولیو اس نے انجوائے کیے. اس نے پاسپورٹ بھی بنایا، اس نے سنتا معاہدہ بھی لکھا، سرحدی تنازع میں بھی فارن منسٹر بھی تھا، واٹر اینڈ پاور کا منسٹر بھی تھا. سارے اس نے اہم پورٹ فولیو انجوائے کیے. اور اس نے بھی جب پیپلز پارٹی بنا دی، معاہدہ تاشکند میں موجود تھا لیکن بعد میں آگ اس نے لوگوں کو اریٹیٹ کر دیا. اب جب اس کو حکومت مل گئی تو پھر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو تھا، چونکہ اس عوام کی جو نروز تھیں اس پہ اس کا ہاتھ تھا، وہ عوامی مزاج کو سمجھتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس نے جب نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان اور غریبوں کو اس نے کرنے کے لیے پاکستان کی اندر وہ بیڑا غرق کیا، نیشنلائزیشن کر دی. نیشنلائزیشن کے ساتھ جو پھر اسٹوڈنٹ یونین آ گئے اور پتہ نہیں پھر کیا کیا یہاں پہ ہوتا تھا اور اس کے نقصانات آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو جب یہ ہو گیا تو اس وقت صدر رچرڈ نکسن جو تھا امریکن پریزیڈنٹ تھا. تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس کا تھوڑا پاکستان کی طرف رجحان بہتر تھا. صدر رچرڈ نکسن کا وہ پاکستان سے اس کی محبت تھی،
محبت تو نہیں تھی لیکن بہرحال سافٹ کارنر ضرور تھا. یہ کبھی بھی نہیں, کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مغربی ممالک جو ہیں ہمیشہ سے اپنے عوام کے پیچھے, اپنے عوام کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے, کسی اور کے لیے وہ کام نہیں کریں گے. وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے اور اس کے لیے ان کو کچھ بھی قربان کرنا پڑے کر دیں گے. یہ ہمارے ہیں جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. تو رچرڈ نکسن جو تھا اس کے اوپر ایک سکینڈل آ گیا جس کو مشہور سکینڈل ہے واٹر گیٹ سکینڈل. رچرڈ نکسن کا یہ جو واٹر گیٹ سکینڈل ہے, اس سکینڈل کے اندر ہوا کیا تھا, یہ کوئی معمولی سا واقعہ تھا. اگر یہ واقعہ ہمارے مشرق میں ہوتا, پاکستان میں ہوتا, انڈیا میں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. واقعہ کیا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹی تھی رچرڈ نکسن کی, اس پولیٹیکل پارٹی نے, جو مخالف پولیٹیکل پارٹی تھی جو تھی, اس کے کچھ راز کو چوری کرنے کی کوشش کی, اور اس وجہ سے جو واٹر گیٹ سکینڈل تھا اس کی وجہ سے عوام کا پریشر آیا, اور پھر فائنلی رچرڈ نکسن کو جو ہے وہ حکومت چھوڑنی پڑی. اور جب اس کو رچرڈ نکسن کو چھوڑنی پڑی, ادھر جو ہے حالات اب چلتے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر اس وقت کیا ہوا کہ ایران جو تھا, وہاں پہ شاہ ایران جو تھا وہ کٹر جو امریکن پٹھو تھا, اور اس کے اوپر جب اس کے اوپر امام خمینی کا انقلاب آیا تو وہ اس کو بھاگنا پڑا. ایون امریکن سفارتکاروں کو وہاں سے بھاگنے کے لیے بڑی مشکلات کرنی پڑی, جان بچانی پڑی. اور ایک مووی بھی موجود ہے, اس کے اندر بھی آپ اس سارے واقعے کو دیکھ سکتے ہیں. مووی کا نام مجھے یاد نہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ اس کا نام ضرور بتا دوں, آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے امریکہ کو ایران سے دم دبا کے بھاگنا پڑا. اب ادھر ساتھ افغانستان میں آ جائیں. اب افغانستان میں بھی ظاہر شاہ جو تھا, اس کی جو حکومت تھی وہ سردار محمد داؤد نے اس کی حکومت کو ٹاپل کیا اور حکومت اس نے قائم کر لی. اب دیکھیں سردار داؤد کے بعد سردار داؤد کی جو تھی بعد میں اس کو بھی ٹاپل کر دیا کہ نور محمد ترکی جو تھا وہ افغانستان کا پریزیڈنٹ بنا, حکمران بنا. اب نور محمد ترکی کو حفیظ اللہ امین نے اس کو قتل کیا اور اس حکومت پہ اس نے قبضہ کر لیا, اس کو کر دیا. اب حفیظ اللہ امین کو بھی کچھ عرصے بعد جو ہے 2-3 ماہ بعد ہی نا اس کو بھی قتل کر دیا گیا, اور پھر آ گیا بیبرک کارمل, صدر بن گیا افغانستان کا. جب یہ افغانستان کا صدر بن گیا تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک درخواست لکھی اور ایک درخواست کی رشین جو تھا جو پریزیڈنٹ تھا اس کو کہ حالات کافی خراب ہے تو آپ آ جائیں. اس طرح جو ہے وہ روس بھی افغانستان میں داخل ہوگا. اب پاکستان کے حالات جو تھے اس سے پہلے ڈرامائی طور پہ خراب ہو رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو جو ایک ایمبیشس آدمی تھا, وہی جو آج کل ہمارے خان صاحب جنونی, ان میں بھی بڑا جنون تھا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے کے چکر میں انہوں نے ایسے نئے کارنامے انجام دیے جس کے فائدے تو تھے لیکن اس کے نقصانات زیادہ تھے. اور وہ ایک ایسی غلطیاں کیے جا رہے تھے جو غلطیاں کا ازالہ نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ ڈے ٹو ڈے اپنی جو غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کر رہے تھے, اور باقی جو مسائل تھے وہ اکٹھے ہوتے جا رہے تھے. تو پھر جب عوامی تحریک چلی, ان کے خلاف انہیں دھاندلی کی, تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کو, کیونکہ امریکن کو اب ضرورت پڑ گئی نا, امریکن کو اس وقت ضرورت پڑ گئی. اس سے بھی پہلے جو ایک واقعہ 1974 میں کیا ہوا, چونکہ بھارت جو تھا اس نے پوکھران میں راجستھان کے علاقے میں ایٹمی دھماکہ کر دیا اور اپنے آپ کو نیوکلیئر کلب کا ممبر قرار دینے کے لیے اس نے تگود ہوگی. اب پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ دیکھیں پاکستان کا ہمیشہ سے یہ بات تو روز اول سے موجود ہے کہ ہندوستان جو ہے اس نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا ہوا. اس نے جو قیام پاکستان کا جو تسلیم کرنے کا رویہ تھا وہ پہلے دن اس کو کہتا تھا یہ وہ تقسیم ہے جو بھارت ماتا کی تقسیم ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. اور انہوں نے پوری کوشش کی, اور آپ جب ابتدائی مشکلات پڑھتے ہیں پاکستان کی تو یہ جان بوجھ کے پیدا کی گئی تھی. تو انڈیا نے جب کر دیا تو یقینی طور پہ پاکستان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا, اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. اور اس مسئلے کی وجہ سے جو پاکستان میں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے اس کا یہ کارنامہ ہے, اور اس نے اس پاکستان کی سالمیت اور بقا کے اوپر, اور یہ جو خطے میں عدم توازن قائم ہو گیا, توازن بگڑ گیا خطے میں, طاقت کا توازن بگڑ گیا, تو پھر اس کو کرنا تو تھا نا. تو یہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے پھر 1976 میں جب وہ اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ نعرہ لگایا کہ بیسیکلی کچھ چیزیں جو ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں جذباتیت پہ نہیں ہوتی. بھٹو ایک جذباتی آدمی تھا, بڑا ہی ویژن,
ایک ویژنری آدمی ہمیشہ وہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک حدیث ہے، ایک عربی مقولہ ہے، من کتم شرہ بلغ المراد، جس نے اپنے راز کو چھپا لیا اپنی مراد کو پہنچ گیا. اور یہ بڑی مستند بات ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اگر اپنے راز کو چھپا لیں تو یہ ہمیں بڑا دورست آئے گا. دیکھیں چائنیز نے ہمیشہ سے یہ کیا، رشینز بھی اس معاملے میں بڑے ہی جو ہیں وہ ہیں کہ وہ اپنے راز کو چھپا لیتے. یہی وجہ کہ کل ہم نے جو آپ کو 1961 میں بتایا تھا کس طرح کیوبا میں انہوں نے 40 جوہری میزائل لگائے کہ امریکہ کو پورا سال کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ کس طریقے سے یہ بحرہ اسود جس کو بلیک سی کہتے ہیں وہاں سے میڈیٹرینین بحرہ کلزم سے ہوتے ہوئے کیوبا لے گیا تھا. اور اتنی بڑی ڈپلائمنٹ اس نے کر دی کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. فیڈرل کاسترو کو جو انہوں نے نکالنا چاہ رہے تھے اس کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا. تو من کتم شرہ بلغ المراد، جس نے، اور آپ اپنے روزمرہ زندگی میں بھی یہ کر سکتے ہیں. کرنا تو یہ چاہیے تھا. اس نے پبلک میں کھڑے ہو کے کہہ دیا جناب ذوالفقار علی بھٹو نے، جذباتی آدمی نا، آج کل ہمارے خان صاحب بھی ایسے ہی ہیں. اسٹیٹمنٹ شپ کوئی ڈفرینٹ ہوتی ہے. حکومت اور چیز ہوتی ہے، اپوزیشن اور چیز ہوتی ہے، سیاسی جلسہ اور چیز ہوتی ہے. حکومت ایک بڑا رسپانسبلٹی کا کام ہے. تو انہوں نے کہہ دیا جناب ہم پاکستانیوں ہم گاس کھا لیں گے، ہم ایٹم بم بنائیں گے. جب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو دنیا کو یہ بات پتا تھی کہ ایٹم بم بنانا از ویری ایزی، لیکن اس کو پریزرو کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو چلانا از ویری ڈیفیکلٹ. آپ دیکھیں کہ یہ ایک واقعہ موجود ہے کہ جب یہ ہوا یہ کہ جب یہ کیوبا کا بحران چل رہا تھا اس دوران امریکنز نے کیا کیا ہوا تھا، امریکنز نے اپنے B-52 طیاروں کے اندر ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم لوڈ کر کے تو فضا میں گھومتے تھے کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ جو رشیا ہے یہ اپنے راز کو چھپانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس کو نہیں پکڑ پاتی. تو یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ہم پہ پہل کر دے اور اس پہل کرنے کے دوران ہمیں کوئی سمجھ نہ آئے. تو امریکنز نے کانٹیجنسی پلان کے طور، ملٹری میں ایک کانٹیجنسی پلان ہوتا ہے جو اس پلان کا توڑ جس کو آپ کہہ لیں ہوتا ہے. تو اس نے پوری فضاؤں میں گھومتے تھے اس کے جہاز، B-52 طیارے، ہائیڈروجن بم، اور یہ ہسٹری میں موجود ہے. پھر کیا ہوا کہ ایک حادثہ ہو گیا. ایک طیارہ ان کا فضا میں اڑا تھا جس کے اندر 2 ایٹم بم تھے اور ایک ہائیڈروجن بم تھا. 3 بم تھے امریکنز کے. اب یہ ایئر میں اس وقت ہمارے پاس تو بھی آئی نا یہ ٹیکنالوجی، ایئر ٹو ایئر فیولنگ ہوتی ہے. اس میں جو فیول تھا وہ کم ہو گیا تو پھر اس کو ری فیول کرنے کے لیے ہوا کے اندر جو طیارہ گیا امریکنز کا، یہ قدرتی تو آپس میں ٹکرا گئے. جیسے یہ ٹکرا گئے یہ دونوں جو طیارے تھے خوفناک طریقے سے برباد ہو گئے. اب دیکھیں اللہ نے یہ دنیا کبھی شیطان کے حوالے نہیں کی. ایک ہائیڈروجن بم اور 2 یا 3 ایٹم بم تھے اس کے اندر جو پڑے ہوئے تھے. اب ہوا کیا، جب وہ طیارہ تباہ ہو گیا وہ جو لوڈ ایٹم بم تھے 2 ایٹم بم جو تھے وہ تو زمین کے اندر دھنس گئے اور ایک قدرتی طور پہ ہائیڈروجن بم جو تھا وہ سمندر کے اندر گر گیا اور سمندر کے اندر کافی 4-5 ہزار فٹ نیچے چلا گیا. امریکنز نے اس وقت کسی کو نہیں بتایا، صرف امریکنز کو پتا تھا کہ یہ کاروائی ہو گئی. تو پھر امریکنز نے آپریشن کیا. اس دوران ایٹم جو ہے آج بھی وہ اسپین میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پہ وہ ایٹم جو ہے اس میں تھوڑا سا یورینیم جو تھا وہ لیک ہو گیا. تابکاری پھٹے نہیں، وہ قدرتی طور پہ بچ گئے، وہ پھٹے نہیں. ورنہ اس دنیا میں ان کے بغیر اگر اللہ نے کرنا ہوتا، اگر سارا اختیار اللہ نے انہیں کو ہی دے دیا ہوتا تو پھر دنیا ختم ہو جانی تھی، لیکن نہیں ہوئی. پھر انہوں نے وہ ہائیڈروجن بم بھی نکالا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا $1 ارب جو ہے صرف اس کی سوری صفائی میں لگا اور ابھی پوری طرح صفائی نہیں کی. تو نیوکلیئر دنیا ڈرتی ہے کیونکہ نیوکلیئر ویپن ایک ایسا ہے کہ یہ دنیا میں کہیں پہ بھی پھٹے گا پوری دنیا کے لیے نقصان ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلاسٹ ہوتا ہے، اس کے بلاسٹ ہونے کے بعد جو کلاؤڈ بنے گا، وہ کلاؤڈ جو ہے چونکہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے گھومتی گھومتی جب اس کلاؤڈ کے نیچے آئے گی تو اس کی وجہ سے جو ملک اس کے نیچے آئے گا اس کو بھی نقصان ہوگا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں بچ جاؤں گا، فلانا ملک بچ جائے گا. جو اس کلاؤڈ اس طرف ایٹم چلے گا تو وہ اس سے نقصان ہوگا. تو پھر جو جوہری بم تھے یہ انہوں نے ڈیفیوز کیے.